أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبو القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ البقرہ کی 207ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں مولا کائنات کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک فضل جزائی ہے اور ایک فضل عطائی ہے. وہ جو جزائی فضل ہے اس کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے، نتیجہ بعد میں ملتا ہے. پڑھیں گے محمد وآل محمد. اور وہ فضل جو عطائی ہے اس میں عطا پہلے ہے، محنت بعد ہے. یہ استاد بہتر جانتا ہے کہ امتحان سے پہلے کسے نتیجہ دینا ہے اور کس کے لیے پہلے امتحان لینا ہے. سال پڑھاتا ہے، سارے سال اسے شاگردوں سے تعلق ہوتا ہے، بے شک جانتا ہے کہ کون سا شاگرد کیسا ہے. بلکہ بعض استاد تو بعض شاگردوں سے امتحان لیتے ہوئے کچھ شرمندہ سے کیا بات ہے بھائی، ہم نے تو سارے سال تمہارا امتحان لیا جی، اب یہ جو آج تاریخ فلاں آئی ہے اور پیپر کیے لیے جا رہے ہیں اور امتحان دیا جا رہا ہے، یہ کچھ تقاضا ہے، کچھ پروٹوکول ہے. کیا کہنے کیا کہنے. تو تمہیں بیٹا بہت اچھی طرح صلوات پڑھے محمد بے شک. ہم تو تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تمہاری محنت، تمہاری مشقت، تمہارے روزانہ کا کام، کبھی تم نے ہوم ورک میں کوتاہی نہیں کی. کیا کہنے. تمہیں جو کام دیا گیا، جو تمہیں خاص پروجیکٹ دیا گیا، کیا کہنے میں کبھی کوتاہی نہیں. تم تو مسلسل محنتی ہو اور تم سے تو امتحان لینا بھی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ تم سے امتحان لیں. تو وہ مگر کیونکہ ضرورت ہے، وہ ادارے نے طے کیا ہوا ہے. اچھا، اگر ادارہ ہی اس کا ہو کہ جس نے طے کیا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس میں تو کوئی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایسے امتحان لے، چاہے تو ویسے امتحان لے. یہ میں تمہیدی جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بغیر اس تمہید کے حلق سے اترنے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر امتحان کے کسی کو رزلٹ مل جائے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امتحان کے بعد نتیجہ اور نتیجے سے امتحان سے پہلے نتیجہ. یہ کیونکہ جو امتحان لینے والا ہے، جو ممتحن ہے، وہی ادارے کا سربراہ ہے. یہ دو وجود نہیں ہے. بے شک. تو فضل اگر عطائی کہلائے تو اس کے لیے امتحان ایک پروٹوکول ہے، امتحان ایک رسم ہے، ایک روایت ہے اور ایک طے ہوا ہوا ہے، لہذا امتحان ہم لیں گے. لیکن ہم امتحان کی بنیاد پر تمہیں عطا نہیں دے رہے. حدیث کو سننا اور سمجھنا
آسان ہو جائے کہ 70 علی کے شیعہ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ 70 شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اتنا حساب دے دیا کہ اب آخرت میں حساب بنتا ہی نہیں. تو بات سمجھ میں آ جائے گی اس میں کیا پریشانی ہے. جی مولانا آج حدیث بیان کر رہے تھے کہ 70 ایسے شیعہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو سارے چھوٹے بڑے غیر متوازن شیعوں نے بھی کہا جی ہم 70 میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. غیر متوازن شیعوں نے بھی کہا کہ ہم 70 میں ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. 70 میں وہی ہوگا جس نے زندگی بھر امتحان دیا ہوگا. اچھا کوئی تو ہے کہ جو ایک لمحے میں 100 سالہ رستے کو طے کرتا ہے, اور کوئی ہے جس نے 100 سال گزارے ہوں گے رستہ طے کرنے میں. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. لہذا اولیاء الہی جو 100 سال کا رستہ طے کرتے ہیں, اپنی جان سے ہاتھ اٹھانے والا اور اپنی لذتوں سے ہاتھ اٹھانے والا وہ ایک لمحے میں گزار سکتا ہے. یہ ایسا ممکن ہے. لہذا مجاہدوں کے لیے یہ ہے, مجاہدوں کے لیے یہ ہے کہ اولیاء کے 100 سالہ 100 سالہ رستے کو مجاہد ایک رات میں گزار دیتے ہیں. یہ ممکن ہے. بعض اوقات میرے کمسن ساتھیوں ایک لمحہ ہماری زندگیوں میں ایسا آتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ لینا ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ اگر اس نے صحیح لے لیا تو پھر اس کی نسلیں اس فیصلے کا کمائیں گی, اس کی نسلیں اس فیصلے کا کھائیں گی. یہ میں آپ کی اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اور اگر اس لمحے کے اندر اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تو وہ تاریخ میں ایسے گم ہو جائے گا جیسے بہت سے گم ہو گئے. لیکن یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ انسان گم ہو جائے. گم ہو جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے. تاریخ چلتی رہے مگر ایک ستون باقی رہے جسے دیکھ دیکھ کر تاریخ اپنے رخ بدلے. کوئی ایک ایسا لمحہ ہماری اور آپ کی, ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے. یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے. اگر وہ چاہے تو بس ایک دفعہ ہی وہ موقع دے دے, لیکن وہ بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ میں تمہیں پھر موقع دے رہا ہوں, یہ لمحہ دے رہا ہوں, فیصلہ لے لو. مگر اس فیصلے میں انسان کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے, اور ظاہری طور پر وہ لذتیں ہوتی ہیں جن سے وہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو پھر لذتیں ملنے والی ہیں ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہوتا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یزید کی بیعت سے انکار میں کتنی دیر لگی؟ میرے مولا حسین نے کتنی دیر میں کہا ہوگا مثلی لا یبایع مثلا؟ کلمات پڑھیں عظمت حسین پر. کتنی دیر لگی؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر لگی میرے مولا حسین کو یہ کہنے میں, اس ایک لمحے کی امامت ہے جو قیامت تک جاری رہے. اب ہر صاحب کردار ڈھونڈے گا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں, اور حسین کی امامت کا سلسلہ رکنے والا نہیں. ایک لمحہ ہماری زندگیوں میں بھی کربلا ہے. ہمارا گھوڑا بھی کہیں ٹھہرے گا. ہر ایک کی زندگی کی کہیں اپنی کربلا ہے. وہ ساری چھوٹی چھوٹی ذاتی کربلاؤں کو ایک ایسی کربلا سے جوڑ دو جو نہ ذاتی ہے, نہ فردی ہے, نہ محدود ہے, نہ محتاج ہے, بلکہ ہر انسان کی زندگی کی آزمائشوں کے لیے امامت کرتی ہے. بے شک بے شک. ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے لذتوں سے, راحتوں سے, چین سے, سکون سے, اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی لذتیں باقی رہیں. وہ تب اس مالک کا کرم ہوگا کہ وہ چاہے تو اس لذت کو باقی رکھے جس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے اس کے کہنے پر. تو فضل کی ایک قسم ہے فضل عطائی جی, اور ایک قسم ہے فضل جزائی. یہ ایک قاعدہ ہوا, اس کی مثال دینے جا رہا ہوں. انبیاء کرام میں اور بہت بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا, اور بڑی عزت ہے ازواج مطہرات کی.
اصحاب مصطفیٰ اور ازواج سرکار میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے. اصحاب محنت کریں گے تو کچھ ملے گا، اہل بیت کو عطا کیا جائے گا ساری زندگی، وہ جو کریں گے وہی اللہ کی خدمت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مثال دوں گا، کوئی بات قرآن کے حوالے سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. تمہاری فضیلت مشروط ہے تقوی کے ساتھ. تھک کر نہیں سنیں گے جملے کو. تمہاری عظمت مشروط ہے تقوی کے ساتھ، اور کچھ وہ ہے کہ جو کہنے وہی تقوی ہو جائے. اہل بیت وہ ہے کہ جو کہنے وہی تقوی ہو جائے. نصاب تقوی مرتب کرنے والی ذات علی، متقی کا حلیہ بتانے والا وجود علی کا. کیا بات ہے. خبردار، اگر جاننا چاہتے ہو کہ متقی کسے کہتے ہیں تو میں تمہیں ان کی عادتیں بھی بتاتا ہوں، حتیٰ میں ان کی چال بھی بتاتا ہوں. میرے مولا علی نے تو متقیوں کے بارے میں اتنا بھی بتا دیا کہ وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو پہچان لو گے کہ متقی ہے نہیں. مشیہم التواضع. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے بچوں نے اور جوانوں نے سنی ہوگی، سرکار آخری دور میں اپنے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو مجھ سے آج مانگ لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. کوئی نہ بولا مگر ایک صحابی محترم بولے کہ آپ کی گردن پہ میرا حق ہے. حضرت نے فرمایا مانگ لو. کہ آپ اپنے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے، چابک مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا. حضرت نے فرمایا مارو. اب وہ چابک اٹھا کے چلے تو دھڑکنیں چاہنے والوں کی بڑھنے لگی. کچھ چاہنے والوں نے تو آواز بھی اسے دی کہ کیا کر رہے ہو، بے ادبی ہے. خبردار، سرکار کی آواز آئی اسے حق لینے دو. قریب پہنچا تو کہنے لگا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں قمیص پہنے ہوئے نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اخلاق مصطفیٰ تھے. میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. مجھے سعادت مندی ہے کہ مجھے سننے والے جوان زیادہ ہیں. میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے کم سے ہم سے ساتھیوں، نبی جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کمال خلق مصطفیٰ ہے. جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے مگر جھٹلا نہیں رہے. سن تو لو بات. غلط بھی بول رہا ہے تو سن لو. یہاں تو افتاد یہ ہے کہ سچ بولے تو نہیں سنیا جاتا، صحیح بولے تو کوئی نہیں سنتا. نبی غلط بولنے والے کو بھی سن رہے ہیں، بول رہا ہے. کہنے لگا قمیص نہیں پہنے میں تھا. حضرت نے قمیص لوٹ دی، اپنی پشت خالی کر دی. آؤ مارو. قریب آیا تازیانہ لے کے. پشت نبی پر جو مہر لگی ہوئی تھی، دوش نبی پہ جو مہر لگی ہوئی تھی، اس کا بوسہ لے کر کہنے لگا کیسا تازیانہ، کیسا بدلہ. مجھے تو مہر نبوت کی زیارت اور دیدار کرنا تھا، مجھے تو اس مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہی تو فرق ہے عطائی اور جزائی میں. کمال صحابیت یہ ہے کہ مہر نبوت کا دیدار کرے، اور کمال اہل بیت یہ ہے کہ دوش نبی پہ سوار ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی حسن بیٹھیں گے، کبھی حسین بیٹھیں گے. اور چاہتے تھے، شاید میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، چاہتے تھے شاید نبی کہ مجمع میں میرا علی بھی میرے دوش پہ سوار ہو جائے. اب وہاں تو بچوں کو بٹھانا تو روایات اور عادات کے مطابق تھا. اگر کس منہ سے اور کیسے کہیں کہ علی تم بھی بیٹھ جاؤ. شاید سرکار ایسا منظر ڈھونڈ رہے تھے کہ جب میں کہوں تو امت مان لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
तोड़ने का मरहला आया तो फरमाया तुम मेरे दोष पे खड़े हो के वो तोड़ो। तो फजले अताई का हामिल वजूद अहले बैत का घराना, और इन हस्तियों में जिसकी जात यकताए तखलीक, मुमकिनात में जो वहदहू ला शरीक, वाजिबात वाजिबुल वजूद सिर्फ अल्लाह का वजूद, वहदहू ला शरीक, मुमकिनात में मखलूकात में जो वहदहू ला शरीक है, मखलूकात में जिस जैसा कोई नहीं है, मखलूकात में जिस जैसा कोई नहीं है उसका नाम अली। क्या बात है। और ये कहीं शुबह ना आ जाता, तवज्जो चाहूंगा, अहले दिक्कत से तवज्जो चाहूंगा, कहीं ये शुबह ना आ जाता कि वहां भी वो इस्तिलाह तो यहाँ भी ये इस्तिलाह, तो अल्लाह ने इस्तिलाह तो अपनी जात से मखसूस रखी और अली को नबी का शरीक बना दिया। लिहाजा ये वो वजूद है कि जिसका एक रुख मुस्तफाई है और दूसरा रुख मुर्तजाई है। बिला तशबीह, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं, एक तरफ मोनोग्राम और लोगो बना हुआ होता है और एक तरफ मालियत लिखी भी होती है। बिला तशबीह सिर्फ बच्चों के ज़हन करीब करने के लिए। एक तरफ से देखें तो हैसियत मालूम हो रही होती है और एक तरफ से देखें तो मालियत और कैफियत मालूम हो जाहिर हो रही होती है। अजीजा ने गिरामी, सरकार दो जहां मेरे मौला अली की हैसियत को कहा जाता है और मौलाए कायनात नबी मुकर्रम की मालियत को कहा जाता है। इन दोनों के बगैर मुमलिकत इलाहिया का सिक्का बनता नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा वो जो फजले जज़ाई और फजले अताई के फर्क के साथ मौला कायनात का वजूद वो फजले अताई का वजूद है। कुछ फजीलतें महदूद और मखसूस हैं, उनमें कोई भी मौला अली जैसा नहीं अता किया है अल्लाह ने। अब ये कमाल है इस घराने का कि इन्होंने उस अल्लाह के इंतखाब पर पूरा उतर के दिखाया। पहले मासूम बनाया जाता, फिर ये इस्मत को साबित करते, या पहले ये इस्मत को साबित करें और फिर उन्वाने इस्मत आए तथीर आए। अल्लाह चाहता तो आए तथीर को पहली बेसत में और पहले साले ऐलान बेसत में नाजिल कर देता। अल्लाह चाहता तो आए तथीर को दूसरे तीसरे चौथे साले बेसत में नाजिल कर देता। नबी ने जब ऐलान नबूवत किया तो पहली आयत ही आ जाती कि ये मासूम है, जो कहेंगे सही कहेंगे। अल्लाह ने आयत तथहीर को नबी के रुखसत के वक्त नाजिल किया। 9 हिजरी में आयत तथहीर नाजिल हो रही है। बस 2-4 महीने बाद रहमत हो रही है सरकार की। 6 महीने के बाद सरकार की रहमत हो रही है। आयत तथहीर जब नाजिल हुई है, यानी सरकार की जिंदगी के आखिरी अय्याम में आयत तथहीर को नाजिल करके बताया कि जिन्हें आज मैं अता कर रहा हूं वो पहले इसका इम्तिहान दे चुके हैं, वो पहले साबित कर चुके हैं कि साहिब इस्मत है। और अजीजान गिरामी, अब इस आये करीमा का उन्वान कि जिसमें अल्लाह ने इनसे आजमाइश ली, और आजमाइश वो एक लम्हे की आजमाइश नहीं, वो आजमाइश की तैयारी बचपन से थी कि जब बाबा बिस्तर बदल बदल कर सुलाते थे और इंतजार था कि कब बाबा की आरज़ू पूरी हो कि मैं मुस्तफा पे कुर्बान हो जाऊं। लिहाजा जब सरकार ने फरमाया या अली तो मेरे बिस्तर पे सो जाओगे, तो पहला सवाल ये किया मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी, मतलब तो मेरा ये है कि आप जिंदा रहेंगे। और नबी ने फरमाया हाँ, मेरे बिस्तर पे तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। सो फौरन सजदा शुक्र मेरे मौला ने बजा लाया, फौरन सजदा शुक्र बजा लाया। और शरीयत को ये सजदा इतना अच्छा लगा कि अब कयामत तक हर नेमत पर सजदा शुक्र मुस्तहब हो गया। सलवात पढ़ने के मोहम्मद वाले भाई आप
सोए बड़े इत्मीनान के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जैसे मैंने अभी एक जुमला कहा, जैसे मौला हुसैन ने एक लम्हे में कहा, मैं मिथली लायु वायु इस्लाम, ऐसे मौला अली ने फरमाया कि मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। एक लम्हा लगा और फिर फौरन सो गए। ये जो सोने की कैफियत है, इस मंजर को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। व मिनन नास मन यशरी, सलवात पढ़े अली की रात में। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, लोगों में से कुछ है। अच्छा, अल्लाह का करम तो देखिए, रास्ता सबके लिए खोला हुआ है। ये न कहना कि हमारे लिए तो मौका नहीं था कोई, हमें तो मौका नहीं दिया गया। हर एक के लिए दरवाजा खुला हुआ है, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इस रास्ते पे चलने वाले वो शुमार है। रास्ता बहुत वसी है, रास्ता तंग नहीं है। लोगों में से कुछ है जो अपने नफ्स को बेचते हैं, अपनी जान को बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं। इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियों, एक लम्हे की मर्जी नहीं, क्या बात है, एक दिन की मर्जी नहीं, जुमेरात के दिन की और जुमे के दिन की मर्जी नहीं, माह रमजान में जो अल्लाह की मर्जियां हो वो नहीं, अल्लाह की मर्जियों के बदले में जो अपने आप को बेचते हो। अब मैं इस बादिए हसास से गुजर रहा हूं कि अल्लाह की मर्जियों की तादाद, अल्लाह की मर्जियों की आलम क्या है हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि अल्लाह की मर्जियां सारी अली के पास, हमें तादाद का नहीं पता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें उनकी गिनती का नहीं पता, हमें मैदानों का नहीं पता कि नमाज वाली मर्जी या रोजे वाली मर्जी या मामलात वाली मर्जी या इबादत वाली मर्जी, वो दोस्तों के साथ हो तो कैसे हो, वो घर वालों के साथ, हर हाल में अगर अल्लाह को राजी करना है तो अली को राजी करना है। क्या बात है, बेशक, अल्लाह की मर्जियां सबके साथ। क्या बात है, मराजात अलिफ और ता के साथ जमा है, अरबी ग्रामर जानने वाले जान रहे हैं। अलिफ और ता के साथ जमा जो बनाई जाती है, जैसे मुस्लिमात, बेशक, जैसे मुसल्लमात, बेशक, क्या बात, महाराजात, क्या बात है, एक मर्जी नहीं, दो मर्जियां नहीं, अल्लाह की सब मर्जियां। जी ये जो अल्लाह की सब मर्जियों का ज़र्फ अली का वजूद है, ये ज़र्फ मराजात इलाहिया अली का वजूद। तो फिर ज़ियारतनामे में ये जुमला समझ में आता है, अस्सलामु अलैकुम या मवाज़ीन अल आमाल, सलाम हो उस घराने पर जो आमाल तोलने का जरिया है। आमाल तोलने का जरिया है। सारे आमाल तराजू के एक पलड़े में। अच्छा, हमारी मादी चीजें तो तोलने के लिए मादी वजन है। सोना तोलेंगे तो वो ग्रामों वाला वजन है, लोहा तोलेंगे तो बड़े बड़े बाट हैं, लक्कड़ तोलेंगे तो बड़े बड़े बाट हैं। मादी चीजों को तोलने के लिए मादी ही वजन है। आमाल को तोलने के लिए कौन सा पैमाना है? क्या कहने, आमाल को तोलने के लिए बस, अगर तुम अपनी 2 रकत नमाज की कीमत जानना चाहते हो, अगर तुम अपनी माह रमजान के रोजों की कीमत जानना चाहते हो, तो अपने अंदर टटोलो अली कितना बसता है। मारिफत अली यहाँ गहरी है, इतनी ही 2 रकत बढ़ जाएगी। क्या कहने, मुमकिन है कोई सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे और उसे कुछ ना क्या मिले, कहने, जी और मुमकिन है कि 2 रकत नमाज में वो कमा ले जिसने 10 साल में कमाया हो। बस कैफियत यहाँ बढ़ाने की है। इस इमाम बारगाह में माह मुहर्रम में आरिफ भाई की तरफ से जो मजालिस होती हैं, हमारे रजा भाई वगैरह और दोस्तों की तरफ से जो मजालिस होती हैं, मुझे तफसील में ज़्यादा जानना बेहतर नहीं है। तो वहाँ मैं एक बात कह चुका हूँ कि अमाल का जो पैमाना है अज़ीज़ान गिरामी, वो अहले बैत की मोहब्बत है। बेशक, 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 के अमाल तोले जाते हैं, बेशक, गिने जाते हैं अहले बैत के मोहब्बत के पैमाने पर। बेशक, तो जितना बड़ा मैं यहाँ मजमा बैठा है ना, किसी की नमाज किसी जैसी नहीं है। बेशक,
किसी का रोजा किसी जैसा नहीं, क्या कहने, किसी की कोई इबादत किसी जैसी नहीं है। बेशक। हर एक की इबादत मुख्तलिफ होगी बेकदरे विलायत अहले बैत। बेशक मुमकिन है इसी मजलिस में कोई अल्लाह का वली बैठा हो, बेशक। मुमकिन है इसी मजलिस में मुझ जैसा भी कोई बैठा हो जिसको अभी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत आगे आने की जरूरत है, बड़ी मेहनत की जरूरत है। अच्छा, ये जो ज़र्फ है इसमें वो मोहब्बत और विलायत अली उतरेगी। ये ज़र्फ मादी ज़र्फों की तरह मजबूर नहीं हो जाता कि पुर हो गया। क्या कहने, ये गिलास रखा है, इसमें ज़्यादा जो है वो आधा पाव पानी आएगा, इसमें आप डाल दीजिए 1 किलो पानी, उबलने लगेगा। ये ज़र्फ छोटा है। ये मादी चीजों को नापने के जो ज़र्फ है ना वो महदूद और मजबूर है, लेकिन मानवी उन्वानात को तोलने के ज़र्फ महदूद नहीं है। क्या कहने, आप मजरूफ बढ़ाते रहे, ज़र्फ बड़ा होता चला है, ज़र्फ खुद ब खुद बड़ा होता चला है। सवाल ये है कि वो जो विलायत है, वो जो सिरात मुस्तकीम है, वो जो हब्लुल्लाह है, वो जो सबील है, जिसे कुरान ने अहले बैत से जुड़ने के नाम दिए हैं ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? ये अल्लाह की रस्सी कहाँ लटकी हुई है? ये मक्के की छत पे और खाना काबा की छत पे लटकी हुई है। ये लटकी भी कहाँ है? कहाँ जाके पकड़े इसे? ये तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, ये रास्ता कहाँ है? ये मशरिक से मगरिब जाता है, शुमाल से जुनूब जाता है, ये रास्ता कहाँ है? जी, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, चाहे तो नेमत का शुक्रिया अदा करो, चाहे कुफरान ने। ये सबील कहाँ है जो रास्ता उसने दिखा दिया? ये हब्लुल्लाह कहाँ है? ये सिरात कहाँ है? ये सबील कहाँ है? ये कहाँ है? ये बैरूनी है या दरूनी है? ये रास्ते दरूनी, ये सिरात अंदर से गुजर रही है, ये हब्लुल्लाह अंदर है, ये नूर जिसे अल्लाह ने अपनी जात तक पहुंचने का जरिया बनाया वो अंदर है, ये सबील अंदर है। मुझे अंदर अपना ठीक करना होगा। जितना मेरा अंदर पाक होता चला जाएगा, पाकों के लिए जगह बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर को पाक करने का अजीजा ने गिरामी एक जरिया तो वालिदैन की तहारत है, नस्लों की पाकी है, खानदानी होना है, और खून की तासीर है। इसमें मेरा और आपका कोई काम नहीं है, अपने लिए कोई काम नहीं है, मगर अपने आगे वालों के लिए काम है। मेरे माँ बाप ने उनका काम था, लेकिन आइंदा की नस्ल के लिए तो हमारा काम है। ये जो अंदर की तहारत और कल्ब को आमादा करने का उन्वान है, इसके लिए एक तो खानदानी होना, नस्ली होना, जी हसबी होना, नसबी होना, बेशक ये बहुत जरूरी है। लिहाजा मैं इन बच्चों और जवानों से कहूँगा कि तुम्हें तलाश है किसी साथी की, तो इस बात का ख्याल रहे कि खानदान में कहीं दोगलापन ना ले पाए। बेशक बेशक, क्या कहने, क्या कहने, चमड़ी पर न जाना, विलायत अली को देख। क्या बात है अली मौला जी, क्या कहने, जाहिरी खूबसूरती को न देखना, और एक निगाह में किसी के फरेफ्ता ना हो जाना, और अगर एक निगाह भी हो तो वो बसीरत की निगाह हो, बसारत की ना हो। बेशक ये आइंदा भी मामला ठीक रहेंगे, नस्लें सीधी रहेंगी, साफ रहेंगी, सुची रहेंगी, और बहुत सारे काम वैसे ही खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे कामों में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि सिस्टम ठीक कर दिया, निजाम बेहतर कर दिया। तो ये जो एक सबब है ज़र्फ को बड़ा करने का और ज़र्फ को आमादा विलायत अली करने का, वो है नस्लों की तहारत। और दूसरा रास्ता है तकवा। क्या बात है, जितना तकवा मेरा और आपका बढ़ता चला जाएगा, इतना ज़र्फ आमादा पजीरिश विलायत अली होता चला जाएगा। बेशक तकवा। लिहाजा हमने देखा कि बड़े अच्छे नहीं थे,
کیا بات ہے، اگر بچہ اچھا ہو گیا، کیا بات ہے، واہ واہ، بڑوں کے گناہ ہونے پر بچہ اچھا کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، وہ جو تقوی ہے، وہ جو کیا ذاتی کہنے؟ کوشش ہے، کیا کہنے، وہ جو ذاتی مشقت ہے، وہ جی ذاتی ہیں۔ توجہ ہے، وہ جی بہت ہیں۔ بڑا عنوان ہے۔ میری اپنی تحقیق اور اپنی سمجھ اور اپنی جو بھی میری سوچ ہے، جو بھی میرا کام ہے، اس کے مطابق برابر کی حیثیت ہے۔ کیا کہیں، واہ واہ، اور سونے پہ سہاگا ہو اگر دونوں چیزیں ہوں، کیا کہیں، والدین کی طہارت بھی اور تقوی قلبی بھی۔ بڑوں نے تو پاک صاف رستوں سے ہمیں منتقل کیا، سبحان اللہ، لیکن ہم بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی امام بارگاہ جاتے ہیں، ہم بھی نماز سے غافل نہیں ہیں، ہم بھی جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں، غیبت کو برا جانتے ہیں اور سچ کو اچھا جانتے ہیں۔ لہذا تقوی آمادہ کرے گا مولا علی کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماہ مبارک رمضان ہے، ان ایام سے زیادہ اچھے ایام نہیں ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کر لیں۔ بے شک، میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں، میرے مولا نبی، ماہ شعبان کا آخری جمعہ، مجمع پورا مدینے کا سرکار کو سن رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، بالرحمت والمغفرت والبرکات، رحمت، مغفرت اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے دعوت پر بلایا ہے، اللہ کے مہمان ہو۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت پڑھنا دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ بے شک، بے شک، اس مہینے میں ایک کھجور کا دانہ کسی کو کھلانا ایک پہاڑ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کا ثواب ہر سال بھر کی عبادتوں سے 1000 گنا زیادہ۔ جب فضائل بیان فرما دیے ماہ مبارک کے تو مولا علی کی آواز آئی، ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ سرکار نے مولا کی طرف توجہ کی اور فرمایا، الورع عن محارم اللہ، یا علی اس مہینے میں گناہوں سے بچنا سب سے بڑا عمل ہے، کچھ کرنا نہیں، کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہی مطلب ہوا نا، نماز پڑھنا تو کچھ کرنا ہے، روزہ رکھنا کچھ کرنا ہے، قرآن پڑھنا کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا نہیں، اس مہینے میں کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ یعنی گناہ نہیں کرو، اس مہینے میں جھوٹ نہیں کرو، اس مہینے میں غیبت نہیں کرو، اس مہینے میں چوری نہیں کرو، اس مہینے میں اپنے آفس وقت پہ پہنچو۔ چوری صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے فریج سے کچھ چیز نکال کے کھا لوں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، چوری یہ بھی تو ہے کہ 8 بجے آفس کا ٹائم تھا، میں 11 بجے جا رہا ہوں، اور تنخواہ میں 8 بجے والی لے رہا ہوں۔ اس مہینے میں ذرا سیدھے ہو کر دکھا دو، اس مہینے میں صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ الورع عن محارم اللہ، مولا نبی فرمانے، یا علی اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنے سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کہہ کر مولا کو دیکھنا شروع کیا، اور دیکھنا کیا تھا کہ آنکھوں سے سرکار کے آنسو لڑی بہنے لگی، آنسوؤں کا ایک گریے کی شدت تھی، اتنا شدید ممبر پہ بیٹھ کر روئے کہ سارا مجمع مضطرب تھا، کیونکہ بات مولا علی سے ہو رہی تھی۔ تو مولا نے ہی آواز دے کر کہا، ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
آپ کو کس چیز نے رلایا؟ علی نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا اس مہینے میں تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا. اس مہینے میں بشریت کی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور وہ یہ کہ تمہارے سر پہ ضربت ماری جائے. تمہاری داڑھی تمہارے اپنے سر کے خون سے رنگین ہو جائے. اس کے بعد مولا علی کے فضائل پڑھے. مولا نبی نے اسی گریے کی کیفیت روتے جا رہے تھے، اور علی تم انت خلیفتی فی حیاتی تم میرے خلیفہ ہو، میری زندگی میں بھی، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے خلیفہ ہو. یا علی، اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. کچھ منظر ایسا تھا جیسے نبی ممبر سے اترے اور علی کو گلے لگا کر روئیں. یہ علی کی مصیبت پہ مولا کی شہادت سے پہلے گریا ہے. لوگوں کو شہادت کے بعد گریا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. لوگ چپتے ہوئے جملے کہتے ہیں کہ شہید پر تو رویا نہیں جاتا، شہید پر تو گریا نہیں کیا جاتا، شہید کو تو شہادت ملی ہے، عزت ملی ہے، یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ پتھر دل لوگوں کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی تکلیف کو سن کے وہ روتا ہے، اور اگر پیار اور عشق شدید ہو جائے تو پھر منظر وہی بنتا ہے جو مدینے میں نبی ممبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے نظر آئے. اس وقت مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ یا تو کہہ دیجئے کہ یہ تاریخ میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہہ دیجئے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر ہے اور پڑھنا چاہیے تو اس کا مطلب بھی تو کوئی ہوگا. یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ فرمایا یا علی تم کامل الایمان ہوگے، تم دین کی عظمتوں پر فائز ہوگے. مولا علی نبی کی بشارت کے منتظر تھے کہ جب میرے مولا کو سجدے میں ضربت لگی. اجرکم اللہ، شہادت کے عنوان سے مجلس رکھی ہے. یہ چند دن جو ہے رونے کے اور گریے کے ہیں، اور عزاداروں ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ مجلسوں میں آئیں گے، ماسک لگا کر فاصلہ برقرار رکھ کر وہ سارے جو حالات کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے، مگر عزاداری بھی ہوگی، مولا کا ذکر بھی ہوگا، اور رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ وہ مصیبت ہے جس پہ زینب روئی ہے. باقی مصیبتوں پہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا. تو مجلس میں جو بیویاں بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا جب گریہ بھرپور ہو رہا ہو تو سوچ لیجئے گا کہ کہیں بیوی کی آواز کہیں سے آ نہ رہا ہے، کہیں آپ کے درمیان سے بیوی کی آواز آ نہ رہی ہو. بیوی کو بلائیے اپنے گریے کے ذریعے، بیوی کو دعوت دیجئے اپنے آہو فغاں کے ذریعے. میرے مولا بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو بیٹیوں میں بھی زینب ہے. اے حسن میں آج اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا. یہ جو کل آنے والا دن ہے، یہ جب رات یہ مکمل ہوگی تو میرے مولا کی ضربت کی رات آئے گی. میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا. ساری رات میرے مولا عبادت میں ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد مصلی چھوڑ کر صحن میں آ جاتے تھے. آسمان کو دیکھ کر کسی ستارے کو تلاش کرتے تھے اور ایک جملہ کہہ کر لوٹتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دوبارہ آتے، پھر کئی مرتبہ میرے مولا نے یہ عمل دہرایا. آخری مرتبہ علی نے ایک ستارہ ڈھونڈتے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا، قریب نہیں. بابا کیسی رات، کون سا وعدہ، بابا کیا بات ہو رہی ہے؟
فرمایا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ ماہ رمضان کی ایک رات تمام ہوگی، فجر میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی. یہ وہی رات ہے، آنے والی صبح میری شہادت کی رات صبح ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بعض نے کہا ہے کہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے، صبح کی نماز بھائی حسن پڑھا لے. تو امام نے فرمایا تم مجھے اس منظر سے روک رہی ہو جس کا میں نے مدتوں انتظار کیا. پھر حجرے میں گئے، آمادہ ہوئے، مسجد جانے کے لیے تیاری کی، صحن سے گزرنے لگے تو مرغابیوں نے رستہ روکا. کبھی مولا کی ابا کا دامن چونچ سے پکڑ لیتی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر دوسری مرغابی آ کر بطخ آ کر مولا کے ابا کا دامن پکڑ لیتی ہے. تو جناب ام کلثوم کو دیکھ کے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. اے ام کلثوم یہ مجھ پہ ماتم کر رہی ہیں. کچھ اور آگے بڑھے تو زنجیر در نے مولا کی کمر میں لپٹ کر مولا کو روک لیا. مولا نے اسے چھڑایا اور پھر چھڑا کر دیواروں کو دیکھتے ہوئے فرمایا ام کلثوم تمہارا تو سارا گھر مجھ پہ نوحہ کر رہا ہے، مجھ پہ گریہ ازاری تمہارے گھر کی دیواروں سے بلند ہے. مولا مسجد میں پہنچے، ابن ملجم اوندھا لیٹا تھا، اسے اٹھایا اور کہا اٹھ نماز کا وقت ہے. اور پھر محراب عبادت میں پہنچے اور علی اس منظر کے انتظار میں تھے. کیسا سجدہ تھا، کیا شوق تھا، کیا اللہ سے ملاقات کا میرے مولا کو عشق تھا. ایک مرتبہ 1000 درہم میں خریدی گئی تلوار، جسے 1000 درہم میں خریدے گئے زہر میں بجھایا گیا، جسے زہر پلا پلا کر تیار کیا، وہ تلوار علی کے سر پہ لگی اور علی کی بے ساختہ آواز آئی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آواز گونجنے لگی الا تحطمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین. در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند تھیں. ایک مرتبہ مولا حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دے کر بٹھایا تو پہلا سوال یہ کرنے لگے مجھے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوئی؟ کہ بابا آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی. فرمایا یہی وہ زخم ہے جس میں میں شہید ہو جاؤں گا. بیٹا نماز مکمل کرواؤ. اتنی دیر امام حسن نے نماز مکمل کروائی. مولا محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہے. اب لے کر چلے ہیں علی کو تو 2 قدم چلے تو مولا سے چلا نہیں گیا. مولا سے چلا نہیں گیا. بیٹا میرے پیروں سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا. تو ایک قالین منگایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا گیا. جب قالین پہ لٹا رہے تھے نا تو مولا علی نے دیکھا کہ حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. تو آواز دے کر کہا عباس رو نہیں، ہر حق کی خاطر جینے والے کو یہ دن دیکھنا ہوتا ہے. امام حسن میرے مولا کو سہارا دے رہے تھے تو فرمایا بیٹا آنکھوں میں آنسو نہ لانا. امام حسین کو روتے دیکھا تو علی مضطرب ہو گئے. حسین تمہارا رونا تو نبی کو بھی گوارا نہیں تھا. خبردار میرے بچوں گریہ مت کرو. سارے بچے مولا کو لے کے چلے. رستے میں بار بار کہتے رہے حسن آنکھوں میں آنسو نہ آئے، حسین آنکھوں میں آنسو نہ لانا. حضرت محمد حنفیہ کو آواز دے کر کہا محمد رونا نہیں، عباس خبردار گریہ نہ کرو. عزادارو جملہ سنیں گے. سارے رستے 2 گلیاں ہی تو تھیں، سارے رستے میرے مولا بیٹوں سے کہتے رہے عباس رو نہیں، عباس رو نہیں، اے حسین گریہ نہ کرو. سارے رستے جو علی بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے، زینب کو آتے دیکھا تو خود رو پڑے اور اتنا روئے علی کے زینب آگے بابا کے سینے سے لپٹ گئے. بیٹی کو گلے لگا کے بہت دیر روتے رہے. میں بس اتنا سمجھا ہوں زینب کو دیکھ کر یاد آ گیا یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوں گے. میری زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوگی، مگر کوئی میری زینب کا سہارا نہ ہوگا. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین